بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز منگل 21 اپریل 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مسجد الاحرام اور مسجد نبوی میں تراویح ہوگی یا نہیں، اہم بیان سامنے آ گیا ہے۔ مسجد الاحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا ہے کہ مسجد الاحرام اور مسجد نبوی میں تراویح 10 رکعت پر مشتمل ہوگی۔ ویب نیوز سبق نے ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ دونوں مساجد میں نمازیوں پر پابندی جوں کی توں برقرار رہے گی۔ قبل ازیں الاحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے رمضان المبارک سے متعلق 10 نکاتی منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ سعودی خبر رساں ادارے ایسپیے کے مطابق ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے مکہ المکرمہ گورنریٹس کے تعاون سے دونوں مقدس شہروں میں رمضان و افطار راشن کی تقسیم کا افتتاح بھی کیا ہے۔ یہ اس سال افتتاح دسترخوان کا متبادل ہوگا۔ یاد رہے کہ کورونا کی وبا کی وجہ سے رمضان کے دوران مسجد الاحرام اور مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ میں افطار دسترخوان پر پابندی عائد ہے۔ اس کے بجائے مستحق افراد میں رمضان راشن کے تھیلے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ 10 نکاتی منصوبے کے تحت دنیا بھر میں مقدس مساجد کے محبین کو دینی اور علمی پیغامات پہنچائے جائیں گے۔ دینی اور علمی لیکچر آن لائن پیش کیے جائیں گے۔ مسجد الاحرام اور مسجد نبوی کا پیغام دنیا بھر تک پہنچانے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ حکومت پرائیویٹ اداروں کے واجبات فوری ادا کرے گی۔ سعودی عرب میں پرائیویٹ اداروں کے واجبات کی ادائیگی کے لیے قائم سرکاری کمیٹی نے سعودی ایوان صنعت و تجارت سے کہا ہے کہ پرائیویٹ ادارے سرکاری محکموں پر اپنے واجبات کی فہرست تیار کر کے پیش کر دیں۔ فہرستیں ملنے پر ادائیگی کا عمل جلد شروع کر دیا جائے گا۔ الشرق الوسط کے مطابق پرائیویٹ ادارے اور کمپنیاں وزارتیں، محکموں اور سرکاری اداروں پر اپنے واجبات کی تفصیلات تیار کر رہی ہیں۔ یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ حکومت گزشتہ برسوں سے تعلق رکھنے والے پرائیویٹ اداروں کے واجبات پہلی ہی فرصت میں ادا کرنے والی ہے۔ سعودی حکومت قومی معیشت پر کورونا وائرس سے ہونے والے نقصانات بھرنے کے لیے بھی خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ سعودی حکومت نے چھوٹے اور درمیانے سائز کے اداروں، تجارتی سرگرمیوں اور اقتصادی شعبوں کو فعال بنانے والے 10ویں پروگرام اور فارمولے متعارف کرا دیے ہیں۔ حکومت سرمایہ کاروں کو کیش بھی مہیا کر رہی ہے۔ وزارت خزانہ محمد الجدعان نے مالیاتی امور کی عالمی کمیٹی کے ارکان سے ویڈیو اجلاس کے دوران اطمینان دلایا تھا کہ سعودی عرب موجودہ عالمی بحران کا مقابلہ مضبوط پوزیشن کے بلبوتے پر کر رہا ہے۔ مملکت کی مالی پوزیشن مضبوط ہے، اس کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر تسلی بخش ہیں، جبکہ سرکار پر قومی قرضے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سعودی وزیر خزانہ نے گزشتہ ہفتے پرائیویٹ اداروں کے واجبات کی ادائیگی میں تیزی لانے کے لیے 50 ارب ریال مختص کیے تھے۔ کورونا سے بچاؤ غیر ملکی کارکنان کے رہائشی مراکز پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے اہلکاروں نے مکہ المکرمہ ریجن میں غیر ملکی مزدوروں کے اجتماعی رہائشی مراکز پر 490 چھاپے مارے ہیں۔ چھاپہ مہم کے ذریعے یہ پتہ لگایا گیا ہے کہ آیا کورونا وائرس سے غیر ملکی کارکنان کو بچانے اور ان کے حلقوں میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں یا نہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت مکہ المکرمہ برانچ نے بتایا ہے کہ غیر ملکی کارکنان کی اجتماعی رہائش کے جن مراکز پر چھاپے مارے گئے ہیں وہاں 1,35,000 سے زیادہ مزدور رہائش پذیر تھے۔ چھاپہ مہم میں متعدد وزارتوں اور متعلقہ اداروں کے نمائندے بھی شامل تھے۔ وزارت افرادی قوت کے ترجمان کے مطابق مشترکہ چھاپے اس مقصد کے لیے مارے جا رہے ہیں تاکہ مکہ المکرمہ ریجن کی کسی بھی کمشنری اور تحصیل میں کوئی بھی ایک اجتماعی رہائش کا مرکز ایسا نہ رہے جہاں کورونا سے بچنے اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے ضروری حفاظتی اقدامات نہ کر لیے گئے ہوں۔ الخبر کمشنری میں بھی حکام نے غیر ملکی ورکرز کے 70 سے زائد اجتماعی رہائشی مراکز کے تفتیشی دورے کیے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے ایسپیے کے مطابق اس موقع پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے جدہ پولیس کے تعاون سے کئی ٹن پیاز اور آلو ذخیرہ کرنے والے غیر ملکی تارکین کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے بتایا ہے
کہ وزارت کنٹرولر تیمور جدہ پولیس نے مشترکہ کارروائی کی ہے۔ جدہ شہر کے ایک معروف ٹھکانے پر چھاپا مارا جہاں غیر قانونی طریقے سے سبزیاں ذخیرہ کر کے انہیں تھیلوں، پیکٹوں اور کارٹنز میں رکھا جا رہا تھا۔ الحسین نے مزید بتایا ہے کہ 4 ٹن پیاز اور آلو بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ ضبط کردہ اشیاء فلاحی انجمنوں کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے اب دلہنوں کے لیے اسپیشل ماسک تیار کر لیے گئے ہیں۔ کورونا وائرس کی وبا نے حفاظتی ماسک کا استعمال ضروری کر دیا ہے۔ ہر طرح کے ماسک مارکیٹ میں اب آ رہے ہیں۔ دلہنوں کے لیے فیشن والے ماسک ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ سعودی ریسرچ اینڈ پبلشنگ کمپنی کے میگزین سیدتی کے مطابق ماسک تیار کرنے والی ڈیزائنروں نے معروف خاتون ڈیزائنر ریم اقرا کے انداز پر دلہنوں اور خواتین کے لیے اسپیشل ماسک ڈیزائن کیے ہیں، جن میں سے کئی مارکیٹ میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ زیورات، پھولوں اور خاص قسم کے کپڑوں سے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ کئی اسٹارز خواتین نے زیورات اور آرائشی اشیاء سے آراستہ ماسک کے ساتھ اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کی ہیں۔ ان میں سے ایک ماسک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دلہنوں کے لیے ہے۔ دلہنیں شادی کے دن کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک استعمال کر سکتی ہیں۔ رنگین قیمتی پتھروں اور پسندیدہ رنگوں کے انتخاب کا بھی موقع دیا جا رہا ہے۔ بعض دلہنیں یہ بھی سوال کر سکتی ہیں کہ کیا ان کے لیے جو ماسک ڈیزائن کیے گئے ہیں کیا وہ آرائش کے لیے ہے یا اس کا کوئی طبی فائدہ بھی ہے۔ یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا دلہن کو پسندیدہ ماسک بنوانے کے لیے کسی ڈیزائنر سے رجوع کرنا ہوگا، اور یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا دلہن والے ماسک اینٹی وائرس ہیں یا صرف نمائشی ہی ماسک ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ دلہنوں کے لیے جو ماسک تیار کیے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر آرائشی ہیں، لیکن انہیں میڈیکل ماسک میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں صحت کے نظام کو بہتر بنانا ہوگا۔ G20 کے وزرائے صحت نے کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں میں یکجہتی کے لیے ویڈیو کانفرنس کی ہے۔ سعودی وزارت صحت ڈاکٹر توفیق رابعہ نے صدارت کی ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق G20 کے وزرائے صحت نے اطمینان دلایا ہے کہ ان کے سارے فیصلوں کا محور اقوام عالم کی صحت و سلامتی کا تحفظ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا نصب العین ہے کہ کورونا وبا کا علاج عالمی صحت کا فروغ اور کورونا سے ہونے والے اجتماعی اور اقتصادی نقصانات کو کنٹرول کرنا ہے۔ G20 کے وزرائے صحت نے کورونا وبا پر قابو پانے کے لیے حفاظتی تدابیر پر عملی تجربات کا تبادلہ کیا ہے۔ وبا کے خطرات سے بچاؤ کے لیے تیاریوں میں موجود خلیج کم کرنے پر بھی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ وزرائے صحت نے اس یقین کا اظہار بھی کیا ہے کہ دنیا بھر میں صحت نظام کو مؤثر بنانا اور اس کا معیار بلند کرنا ہوگا۔ G20 کے وزرائے صحت نے ترقی پذیر اور معمولی ترقی والے ملکوں کو درپیش خطرات کے حوالے سے کہا ہے کہ G20 کے قائدین کو کورونا وبا کی وجہ سے ان ملکوں کو درپیش خطرات کے حوالے سے بڑی تشویش ہے، کیونکہ ان کے صحت ادارے اور اقتصادی حالات خطرات سے نمٹنے کی سکت نہیں رکھتے۔ دوستو، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔